اس آپ کے کی لیے امی کی نہیں کیا کر اسٹرینتھ ہے جو آپ کو ورثے میں ملی؟ دانش آپ بھی سوچو. مجھے اپنی ماں سے جو ایک بہترین چیز ملی ہے نا کہ جس کے لیے میری سب سے زیادہ واہ واہ ہوتی ہے, دیٹ از میری امی کی ایک یس آئی نو. میری امی کے ہاتھ کا جو پراٹھا تھا نا, وہ اتنا کوئی لوگ دیوانے تھے اس کے کہ اگر کوئی آفس جا رہا ہے محلے کا بچہ تو بیل بجائے گا, آنٹی پراٹھا بنا رہی ہیں, میں بس کھا کے ہاں ہاں پتر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, میں جلدی سے بناتی ہوں فٹافٹ. تو وہ اس طرح کی تھیں, مہمان نوازی, ملنساری, خوش ہونا, محلے میں ان کا ہر ایک سے تعلق تھا, ہر ایک کی خبر گیری رکھتی تھیں, ان کے لیے دعا کرنا اگر کوئی پرابلم میں ہے, ملنے جانا, اور مطلب اتنا پیار کہ جب وہ گئی ہیں تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے, کسی کو کوئی کرسی پہ بٹھا کے لا رہا ہے, جو میں نے کبھی مطلب اتنے سالوں میں جب اس گھر میں آئی گئی ہوں یا رہی ہوں وہاں پہ, تو میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا ان سے تعلق تھا. اور اگر کوئی اتنی علالت کے باوجود کرسی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہے کہ ٹو سے بائی ٹو مائی مدر, تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ میری ماں نے کیسا رشتہ نبھایا ہوگا وہ. تو اس میں وہ بہت ماہر تھیں کہ پیار محبت سب سے, کسی کو بھولنا نہیں, ہر ایک کو فون کر کے ایک آدھے منٹ کا فون کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کا جو ایک سیکرٹ ایریا تھا کہ ان کے جو منی آرڈرز جاتے تھے وہ مطلب ایسے ہوتے تھے کہ ان کو لکھنے میں ہی پورا دن لگ جاتا تھا, کہ ان کو پتہ تھا کہ میرے خاندان میں, میرے شہر میں, میرے دھدیال میں کہاں کہاں کون کون ہے جن کو میری ضرورت ہے, اور وہ وہاں موجود ہوتی تھیں. دوسری چیز جو حساب کتاب والی کہی ہے تم نے, وہ ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھیں کہ پتر ایک گل یاد رکھیں, جو کچھ سبق انہوں نے ہمیں دیے نا شاید اس وقت سمجھ نہیں آتے, لیکن بعد میں جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ جب ان سے اپنے طریقے سے نقصان اٹھاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں میری ماں ٹھیک کہتی تھی, یہ میں نے نہیں مانی بات. تو اس لیے وہ کہتی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ تحفہ چاہے لاکھ کا دے دو لیکن حساب ککھ دا بھی کرو. صحیح بات ہے. تو یہ اس اب میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, بہن بھائیوں میں, آپس میں, ہر چیز میں حساب, کتنے میں نے دینے ہیں تمہارے, کتنے یہ ہیں. ایون اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیا ہے, میں نے کہا نہیں پھر یا تو معاف کر دو, اگر 100 روپے ہیں 200 روپے ہیں معاف کر دو, مگر حساب کلیئر کر کے اٹھو یہاں سے. تو اس حد تک. دوسرا وہ کہتی تھی ایک نہ تے 100 سکھ, صحیح ہے کہ بندہ اکثر جو ہے نا وہ بھگتتا ہے تکلف میں, مربت میں ہاں کر کے لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو وہ کہتی تھی کہ یہ ہمت کر کے, عورتوں کی نشانی ہوتی ہے, ہمت کر کے نہ کر دو ایک دفعہ اور 100 سکھ پاؤ. ایک نہ تے 100 سکھ, صحیح بات. مطلب نہ کرنا سیکھ لو. ہاں ٹھیک ہے نا, کہ اکثر دیکھو اب یہی ہمارے اندر, یہ کتنا مشکل کام ہے, ہاں ہاں ہے تو بہت بڑی نصیحت, لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں ہم تو پھر بڑا مشکل لگتا ہے. اور اگر اس کی ہم ڈیپتھ سوچیں تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی اگر ہاں کر کے بھی رشتہ خراب کرنا ہے تو نہ کر کے اس کو تھوڑا سا ملے گا ہی نا, اور کیا, مطلب اتنا ٹوٹے گا, بچا لیں تھوڑا سا, ہاں کر کے نہ نبھا سکے تو وہ ٹوٹ ہی جائے گا. وقتی طور پہ